اسلام کے کسی مسئلے پہ عمل نہ کرنا گناہ اور اس مسئلے کا مذاق اڑانا کفر. اسلام کے کسی مسئلے پہ عمل نہ کرنا گناہ اور اس مسئلے کا مذاق اڑانا کفر. اب الحمدللہ مائک سسٹم آ چکا ہے. ایک اذان دی جا رہی 10 کلومیٹر تک بات جاری سنے. ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے, ہو رہا ہی نہیں ہو رہا ہے. تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے. تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے. تو دوسری اذان کی ضرورت اب باقی ہے کیا؟ مجھے بتائیے. اب دوسری اذان کیا ہوتی؟ وہ آتا مؤذن, امام صاحب چلے جاتے, وہ بازو والا بھی سنتا ہے کیا کر رہا ہے, مطلب اسے کان میں کیا بڑھ رہا تھا. بچے بھی ایسے اذان دیتے پیدائش کے ساتھ, پھر سے امام صاحب کو اذان دے رہا ہے, کھڑا تھا کچھ بھی نہیں, بلکہ کس کو بھی سن نہیں آ رہا, سب پریشان کیا ہو رہے ہیں. اس کے جماعت کھڑی. خلفائے راشدین کی سنت کو تو ماننا ہے نا, ہم بھی کہہ رہے ہیں. تو پھر دونوں اذانیں کس میں دینا چاہیے؟ مائک سسٹم میں. دونوں اذانیں مائک سسٹم میں. نہیں نہیں, تمہاری مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے, ہمارے مسجد 2 ہوتی ہے, ہم خلفاء کو مانتے, تم خلفاء کو نہیں مانتے. سعودی عرب میں بھی 2 ہوتی ہے نا, سعودی عرب میں دونوں اذانیں قائم ہوتی. ایک اذان مائک میں, دوسری اذان وہ امام کے سامنے ہوتی ہے. کیا امام کے لیے ہوتی ہے کہ تو اٹھ جا, اگر سو رہا ہوں گا تو اچھے خطبہ دے اور صحیح سمجھ جا؟ نہیں, اذان لوگوں کو بلانے کے لیے. امام تو آ چکا ہے اندر, اس کے لیے کہاں ہے؟ اگر 2 اذانیں دینی چاہیے تو پھر دونوں اذانیں کہاں دینی چاہیے؟ مائک میں. اور اگر پہلی مائک میں نہیں ہوتی, دوسری مائک میں مت دیجیے, دونوں اس کے سامنے دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں نے ایڈوکیٹ فیض کا ایک ویڈیو دیکھا. ایڈوکیٹ فیض صاحب کو اللہ سمجھے, انہوں نے اذان کا مذاق اڑایا ہے. اگر ان کو توبہ کی توفیق ہو تو ٹھیک, ورنہ وہ اپنا ٹھکانہ تو ضرور دیکھیں گے جہاں ہوگا. تو مذاق بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی اونچے مقام پہ جائیے, وہاں جا کے کہہ دیجیے. اب آپ کو یہ اذان کہنے ہی ہے تو سورہ کے مقام پر جا کے کہیے. یہ فتاوی نتیجہ کا اسکین آپ کے سامنے ہے. آپ محسوس کریں گے اس فتوے کو سننے کے بعد کہ بہت ساری چیزوں کا جواب آ گیا. خود ایک غیر مقلد عالم ان سارے غیر مقلد علماء کے سامنے جواب دے رہا ہے, اور ان کو یہ بتا رہا ہے کہ جو تم نے اس کو بدعت کہا اور یہ سب کچھ کہا, یہ غلط ہے. اب جہاں تک رہی یہ بات کہ مطلب دھیرے سے اذان ہوتی ہے, یہ جھوٹ ہے فیض صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ دھیرے سے اذان ہوتی ہے. اذان امام کے سامنے ہوتی تھی, اس زمانے میں بھی امام سے قریب ہوتی تھی, اس زمانے میں بھی قریب ہوتی ہے. اور کس نے کہا مائک میں نہیں ہوتی ہے؟ خود آپ کے شہر اورنگ آباد میں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں آپ کا ہاتھ نابینا لوگوں کی طرح پکڑ کے لے جا کے آپ کو کم سے کم اذان سنوائی جا سکتی ہے. اگر آپ کو سننا ہو تو آپ ضرور ہم سے کہیں, ہم آپ کو ضرور اذان سنوا دیں گے, دوسری اذان بھی زور سے. لیکن آپ نے جو اذان کا مذاق اڑایا, وہ یوں کر کے جو آپ نے کہا ہے, آپ اس کا کیا کریں گے, اس کا ذرا خیال کریں. آپ نے اذان کا اور ایک عبادت سے منسلک چیز کا مذاق اڑایا ہے. کسی کے سامنے مستفتی بن کے فتویٰ پوچھئے کہ اس طرح کا استخفاف کرنا کفر ہے یا نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو اپنا نکاح بھی دہرانا پڑ جائے گا اگر آپ کا مفتی صحیح فتویٰ دے گا تو. اب جہاں تک رہی بات یہ کہ یہ کہنا کہ یہاں جا کے دو, وہاں جا کے دو, برج پہ چڑھ کے دو, زورا کے مقام پہ چڑھ کے دو, یہ سب تو ان کی لفاظیاں ہیں, جھوٹ بولتے ہیں یہ. اب ذرا ایڈوکیٹ فیض کی ایک بات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حرم شریف میں اذان ہوتی ہے, 2 اذان ہوتی ہے, اور پھر کسی جوکر کی طرح منہ بنا کے کہا کہ دونوں اذان مائک میں ہوتی ہے, دوسری اذان جو امام کے سامنے ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی؟ مائک میں ہوتی. سوال یہ ہے کہ تمہارے علماء اس کو بدعت بولتے ہیں. ایسی بدعت جس کو ہشام نے چلایا, ایسی بدعت جس کو ابن زیاد نے چلایا, ایسی بدعت جو مروانی ہے, ایسی بدعت فلانی ہے, فلانی جو بھی تم کہتے ہو. تو یہ کیوں نہیں بولتے منہ کھول کے کہ حرم شریف میں جو دونوں اذان ہوتی مائک میں ہو یا کہیں بھی ہو بدعت ہوتی ہے؟ کہنا تو چاہیے نا. مائک میں ہونے سے کیا وہ اذان سنت ہو جائے گی؟ تو تمہیں کہنا چاہیے کہ 2 اذان بہرحال بدعت ہے, چاہے مائک میں ہو چاہے نہ ہو. تم بدعت ایک طرف کہتے ہو, ایک طرف نہیں کہتے ہو. پھر تمہارے اپنے علماء نے ساری دلیلیں بھی بیان کر دی ہیں. تمہارے گھر سے میں نے مسئلہ ثابت کر دیا, اس لیے اب تم کو چاہیے کہ تم پہلے اپنے گھر میں اس مسئلے کو حل کرو, پھر ہمارے پاس آنا اور ہم سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرنا. جھوٹ اور دھوکہ اور فریب اور دجل اور خیانت, اس کے سوا تمہاری جھولی میں اور کیا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے کہ بدعت ہے, کوئی کہتا ہے اجماع سکوتی نہیں ہوا, کوئی کہتا ہے ہوا ہے, کوئی کہتا ہے ارباز ابن ساریہ کی روایت سے اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے, یہ سنت خلیفہ ہے, کوئی کہتا ہے 2 خلیفہ کی سنت ہے. اور پھر ان سب کے باوجود کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے ایڈوکیٹ فیض جیسا اور کہنے لگتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور اس کے بارے میں کہتا ہے یہاں دو اور وہاں مت دو, یہ تو ایک ہنگامی امر تھا اور فلاں تھا. یہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے, اس کے سوا تمہارے
جھولی میں اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں جانتا ہوں، یہ حوالے میں نے دیے ہیں، تم ان حوالوں کو اگر غلط ثابت کر دو تو میں تمہیں انعام دینے کے لیے، منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ہمت تو ہو، آؤ اور ان حوالوں کو غلط ثابت کر دو جو میں نے اذان ثانی کے سلسلے میں دیے۔